بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا، یہاں تک کہ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزرے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھونپڑی میں سوتا تھا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ جاتی ہے اور اس کی لاپرواہی میں اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دینا تھا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا اور کہنے لگا، کیوں رب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرا گھر ہے جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر کیوں آتی ہیں؟ اور سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا، اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی سے اتر رہا تھا، اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے آ گئے۔ اور جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا، تو انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا، ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا، سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند خداوند، تمہارے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ ناظرین، یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ کریں کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اس کا بہترین، جب آپ کی جھونپڑی جل جائے گی، جان لو کہ خدا آپ کے امور کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کاسمک پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسلام کے بارے میں تمام اپڈیٹس آپ لوگوں کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔